ناظرین، اسٹاک سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ آج کے ولاگ میں اس چیز کا جائزہ لیں گے کہ حکومت نے جو مختلف کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں، جو ریزیڈنس پرمٹ جن لوگوں کے پاس ہے یا جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے، جن لوگوں کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، جن لوگوں کے پاس نیشنلٹی ہے، حکومت چاہتی ہے کہ ان کو ریویو کیا جائے۔ ان میں اگر غلط بنیادوں پہ ریزیڈنس پرمٹ ایشو ہوا ہے یا ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی ملی ہے یا سویڈش نیشنلٹی ملی ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں، طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے لیے مختلف کمیٹیاں جو ہیں وہ بنی ہوئی ہیں اور وہ کیا کچھ کر رہی ہیں، یہ تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ اس حوالے سے گزشتہ ہفتے سویڈن کا جو نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس پہ رات 9 بجے کا جو بڑا خبرنامہ ہوتا ہے، اس میں دو سیاسی جماعتیں، جو مخالف سیاسی جماعتیں، ایک سویڈش ڈیموکریٹ پارٹی اور دوسری اس کے مخالف سینٹر پارٹی، ان دونوں کے جو امیگرنٹ کے حوالے سے جو ترجمان تھے، ان کے درمیان یہ باقاعدہ مباحثہ ہوا۔ اس مباحثے کو میں نے سنا، اس مباحثے کے اہم نکات کیا اس میں گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہ جو کمیٹیاں جو بنی ہیں وہ ساری تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو بنیادی طور پہ مباحثہ تھا، یہ 9 بجے کا جو ایکچوئل پروگرام ہے، خبرنامہ ہے، اس میں جو خبرنامے کے میزبان تھے، اینکر، انہوں نے ایک ایس ڈی کے جو امیگریشن کے حوالے سے ان کے جو ترجمان ہیں یا ذمہ دار ہیں، لودوگ اسپلنگ، وہ تھے، اور ان کے ساتھ سینٹر پارٹی جو مخالف جماعت ہے وہ ان کے ساتھ تھے، اور ان دونوں کے درمیان جو مباحثہ ہوا، ایس ڈی والے نے کہا کہ جی 2014 کے بعد سویڈن میں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو سویڈن کی نیشنلٹی، شہریت دی گئی ہے، لیکن جن لوگوں کو نیشنلٹی دی گئی ہے ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سویڈش زبان نہیں آتی، ان کے پاس کام نہیں ہے، وہ اپنا گزارا خود نہیں کرتے، وہ گورنمنٹ سے سوشل لیتے ہیں، یا ان میں سے کئی لوگ جو ہے وہ جرائم میں ملوث ہیں، یا کئی لوگ جو ایسے ہیں کہ ان کے گینگ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یا وہ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اس چیز کو چیک کرنا چاہیے، اگر وہ ان چیزوں میں ملوث ہوں تو ان کو جو ہے وہ سویڈن سے باہر بھجوا دیا جائے۔ اب اس میں اس نے پوچھا ٹی وی اینکر نے کہ اس میں آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے بنیادی طور پہ تو ہم جو جن کی دوہری شہریت ہے، ڈوئل نیشنلٹی ہے، وہ آسان ہے، تو ان کی نیشنلٹی سویڈن والی کینسل کریں اور ان کی جس ملک کی نیشنلٹی ان کو واپس بھیجیں۔ اور اگر کسی کی نیشنلٹی نہیں بھی ہے، جیسے اسٹیٹ لیس لوگ آتے ہیں، جیسے فلسطین کے لوگ مثال ہے، وہ جن کی ریاست بین الاقوامی سطح پہ تقسیم نہیں ہے، ان کو کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ لیس لوگ، جن کا ملک کوئی ایسا نہیں ہوتا، تو کہتے ہیں جی ان کو بھی بھیجیں۔ تو ٹی وی اینکر نے کہا جی یہ کیسے آپ کر سکیں گے، کس طرح سے بھیج سکیں گے جن کا ملک ریکگنائز ہی کسی سطح پہ نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ بھی کہا کہ جو آپ کی اتحادی جماعت ہے، تھیدو ایگریمنٹ میں حکومت کے ساتھ ہے، لبرل پارٹی، وہ تو سپورٹ نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم ان سے یہ بات کریں گے، لیکن ہمارا جو ہے وہ نقطہ نظر یہ ہے۔ اس کے جواب میں جو سینٹر پارٹی کے جو امیگریشن کے ترجمان تھے، یونی کا تھا، انہوں نے بڑی مناسب گفتگو کی۔ انہوں نے کہا جی کہ قانون میں ایسا نہیں ہوتا، ایک دفعہ جب آپ نیشنلٹی دے دیتے ہیں تو پھر دے دیتے ہیں، نیشنلٹی آپ لے نہیں سکتے۔ نیشنلٹی ہاں اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس جرم کی آپ اس کو سزا دے سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی نیشنلٹی کینسل کر دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، جن کو یہاں سے نیشنلٹی ملی ہے، یا جو اسٹیٹ لیس لوگ ہیں جن کی ریاست ہی کوئی نہیں ہے، ان کو آپ کس طرح سے ایسے کریں گے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں پھر ظاہر دونوں جانب میں اپنے اپنے دلائل دیے۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ حکومت جب سے یہ بنی ہے، اس حکومت کا جو مین ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ امیگریشن پالیسی، وہ اس لیے کہ ان کو حکومت بنانے کے لیے 3 جماعتوں کو ایس ڈی کی ضرورت پڑی۔ ایس ڈی حکومت میں نہیں آئی، لیکن آپ نے وہ سارے کام کروا رہی ہے جو ان کو کروانے چاہیے تھے، اور وہ بڑی سمجھداری سے یہ 4 سال اپنے وہ سارے کام کروانے کے باوجود حکومت کی ذمہ داری سے باہر ہے۔ یعنی حکومت کی جو خرابیاں ہیں وہ کہیں گے جی ہم تو حکومت میں ہے ہی نہیں، اور جو کام ہوئے ہوں گے ان کی مرضی کے وہ کہیں گے دیکھیں جو ہم نے کروا لیا ہے۔ تو تب وہ جا کے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے حکومت میں نہ رہتے ہوئے یہ کچھ کرایا ہے، اگر آپ آگے تو ہم یہ کریں گے۔ جیسے کہ پچھلے ولاگ میں آپ نے دیکھا اوکے سن نے جو ان کی جو سالانہ پارٹی کانگریس تھی ویسٹ، انہوں نے کیا کہا۔ اب حکومت جو ہے وہ 3 جماعتوں کی، وہ جو ایس ڈی ان کو کہتی ہے ان کو وہ ماننا پڑتا ہے، کیونکہ ان کے بغیر ان کی حکومت چل نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کریں جی ایگریمنٹ، اس میں جناب یہ سارے امیگریشن کے مختلف سسٹمز تھے۔ تھیدو ایگریمنٹ میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ سویڈن میں رہ رہے ہیں، اگر وہ سویڈش لائف سٹائل کو نہیں اپناتے،
مناسب لائف سٹائل ان کا نہیں ہے، سویڈش طرز زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو ان کا سٹیٹس چیک کیا جائے. سٹیٹس سویڈش لائف سٹائل نہ ہونے کا مطلب یہ کہ ان کا گینگز کے ساتھ تعلق ہے، وہ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں یا منشیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انتہا پسند تنظیمیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز یا جو نفرت پھیلانے والی تنظیمیں، ان کی کسی نہ کسی طرح سے معاونت کرتے ہیں، مدد دیتے ہیں، مالی مدد دیتے ہیں، ممبر ہیں، میٹنگز میں جاتے ہیں. تو ان سب کا جو ہے وہ ریکارڈ حکومت چیک کرے، ان کا مجرمانہ ریکارڈ چیک کرے. اگر ان کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہو تو اس کو کینسل کیا جائے. اور یا جو لوگ سوشل بینیفٹ لیتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، مطلب کام بھی کرتے ہیں، سوشل بھی لیتے ہیں، یا غلط طریقے سے دھوکہ دہی دیتے ہیں، یا کوئی غلط قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے. یہ کمیٹی جناب ابھی تقریباً 12-13 مہینے بعد 15 فروری 2025 کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی کہ سویڈش لائف سٹائل نہ اپنانے والوں کے ساتھ کیا کیا جائے اور کون کون سی چیزیں سویڈش لائف سٹائل میں آتی ہیں، کوئی نہیں آتی. دوسری جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تحقیقات کریں کہ جن لوگوں کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے لیکن وہ اس پہ پورا نہیں اترتے، اس کی جو شرائط پہ پورا نہیں اترتے، یا وہ لوگ جن کو اسائلم کی بنیاد پہ ریزیڈنس پرمٹ ملا تھا، ان کے ملکوں میں اب حالات اچھے ہو گئے ہیں، وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، تو ان کو پھر پرماننٹ ریزیڈنس دینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کہا جائے جناب آپ یہاں سے چلے جائیں. اور اس میں ایک جج کی سربراہی میں انہوں نے کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ جناب اس ساری چیزوں کا جائزہ لے گی اور جنوری 2025 میں وہ جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی. تیسری جو بڑی امپورٹنٹ یہ نیشنلٹی کے حوالے سے پہلے بھی اس پہ بات ہوئی ہے، آج کل بھی ساری ہو رہی ہے کہ نیشنلٹی کینسل کی جائے. اب ریزیڈنس پرمٹ، پرماننٹ ریزیڈنس پرمٹ، اس کو کینسل کرنا آسان ہوتا ہے، یہ بھی اتنا ایزی نہیں جس طرح کہ کر دیا جائے، لیکن قدرے آسان ہے. لیکن نیشنلٹی دے کے اس کو واپس لینا یہ کافی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس ملک کا شہری بن چکا ہوتا ہے، اس کو قانونی اور آئینی تحفظ اس ملک کا ہوتا ہے، تو اس ملک کی شہریت اس سے لینا کچھ بہت ہی سنگین کام ہوتا بھی ہے. تو اس میں جناب سب سے بڑا مسئلہ ہوگا جن لوگوں کے پاس ڈول نیشنلٹی ہے، اور وہ بھی اگر وہ غلط کام کریں گے. اگر غلط کام نہیں کرتے تو پھر تو کوئی پرواہ نہیں. اگر کوئی آدمی کسی قسم کے چیز میں ملوث نہیں ہے تو اس میں وہ دیکھتے ہیں جی کہ اگر وہ کسی گینگز کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ جناب کوئی غلط سویڈش اسٹیٹ کے لیے کوئی اس قسم کی تھریٹ ہے کہ جو سویڈن کے لیے بڑا ہی نقصان دہ چیز ہو، یا ڈرگس منشیات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یا انسانیت کے خلاف کوئی جرائم ہے، یا عالمی امن کے لیے کچھ غلط کر رہا ہے، یا اس میں پھر ایک اور جو بہت بڑا نقطہ ہے جو کئی لوگوں کے لیے شاید پریشانی بنے. ویسے یہ ہوگا نہیں کہ ایک ایک کیس کو چیک کرے کہ اگر کسی نے غلط معلومات، غلط بنیاد پہ نیشنلٹی لی ہے، مثلا کوئی آدمی انڈیا کا نہیں ہے، اس نے کہا جی کہ میرا تو انڈیا سے تعلق ہے میرا، اور اس بنیاد پہ اس نے لیا ہے، تعلق اس کا پاکستان کے ساتھ ہے، یا کوئی پاکستان کے ساتھ تعلق ہے، اس نے افغانی بن کے جو پاسپورٹ لے لیا ہے، یا اگر کوئی افغانی ہے تو اس نے پاکستانی بن کے پاسپورٹ لے لیا، تو یہ ایک بہت بڑی جرم ہو سکتا ہے. نام کی تبدیلی شاید اتنا بڑا نہ ہو، لیکن ان کا مطلب کہ غلط گراؤنڈز یا جو ثبوت اس نے دیے ہیں اور اس ثبوت کی بنیاد پہ اس کو نیشنلٹی اگر دی گئی ہے، اور اس کو جو اسائلم دیا گیا ہے اور اس پر نیشنلٹی ملی ہے، اس کو جو ہے وہ کینسل ہونا چاہیے. اور اس میں زیادہ جن کے پاس دوہری نیشنلٹی ہے، تو اس لیے ہمیشہ کہنا چاہتا ہوں، میرا اپنا خیال یہی ہے کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں دوں کرانا مہمان بھوکھا رہندا ہے، ایک کشتی کا سوار ہونا چاہیے. اگر دو کشتیوں پہ ہوں گے تو پھر مشکل ہے. تو اس لیے دوہری شہریت والوں کے لیے مسئلہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی سویڈش سٹیزن جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی کہیں پکڑا جائے، دنیا میں کوئی کام ہو جائے، کچھ ہو جائے، یا مدد کی ضرورت ہی پڑ جائے، تو سویڈن اس ملک کے یہ تمہارا شہری ہے، وہ کہ یہ تمہارا شہری ہے، آدمی اندر درمیان میں پھنسا رہے گا. اگر ایک ملک کا شہری ہوگا، ایک گھر کا مہمان ہوگا، ایک کشتی پہ سوار ہوگا تو اس کو ہیلپ ملے گی. تو میرا اپنا ذاتی رائے تو یہ ہے کہ ایک کشتی کا سوار ہونا چاہیے اس میں. لیکن جو سویڈن کے جسٹس منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہم سنگل نیشنلٹی والے کو بھی ختم کر سکتے ہیں اگر اس نے غلط بنیاد پہ دھوکہ دہی سے، رشوت سے، غلط معلومات سے اگر نیشنلٹی لی ہو، تو عالمی قوانین کے تحت اس کی بھی ختم ہو سکتی ہے. اب یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، یہ جناب اس سال نہیں نیکسٹ ایئر دسمبر کی 1 تاریخ کو
1 دسمبر 2024 کو جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی کہ نیشنلٹی والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ جناب سارا تھا نٹ شیل میں. اب اس میں میرا اپنا رائے یہ ہے کہ یہ لوگوں کو صرف خام خواہ پریشان کرنے ڈرانے کی کوشش ہے، اور دوسرا میڈیا میں زندہ رہنے کی کوشش ہے. تیسرا یہ جو ایس ٹی کی پالیسی ہے اگلے الیکشن لڑنے کی، یہ اسی الیکشن کمپین کا حصہ ہے. اس کو میڈیا میں اچھال لیں گے، اس کی بنیاد پہ اگر کوئی 2-4 لوگوں کو ادھر ادھر کریں گے دیکھیں جی ہم نے یہ کر لیا. ادروائز نہ مائگریشن بورڈ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ایک ایک چیز میں جا کے ڈیٹیلز میں دیکھے کہ اس میں کیا ہے اور اس میں بڑی غلطی یا چھوٹی غلطی کہنا. ابھی تو یہ کمیٹیاں بنی ہیں، ابھی کمیٹیاں رپورٹ دیں گی، کمیٹیاں کیا کہتی ہیں، پھر کمیٹیاں رپورٹ دینے کے بعد پھر اس پہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے. تو اس میں یہ 2-3 سال لگ جانے ہیں، اور تب الیکشن قریب آنے ہیں اور انہوں نے الیکشن کے لیے اس سارے سلسلے کو یوز کرنا ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ میری تو یہ رائے ہے. تو اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.